عورت کو کفنانے کا طریقہ۔ عورت کے لیے سب سے پہلے زمین پر لفافہ جو سب سے آخری کپڑا ہوتا ہے اوپر لپیٹے جانے کے بعد وہ بچھایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سینہ بند جو بغل سے لے کر پیر تک ہوتا ہے، جو ہاتھ کے نیچے وہ بغل سے لے کر اس کو لپیٹنے کے وقت وہ لپیٹا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ازار جو مرد کے اندر بھی ہوتا ہے۔ عورت کے لیے لفافہ اور ازار کے بیچ میں ایک زائد کپڑا سینہ بند جو خاص اس کے سینے کی حصے کے لپیٹنے کے لیے وہ کپڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد قمیص جس کو کرتا یا کفنی کہا جاتا ہے، جو مردوں کے لیے بھی ابھی بتلایا گیا، مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد عورت کے میت کو یہاں بھی آہستہ اور آرام کے ساتھ اٹھا کر لائیں گے اور اس کو اسی کفن پر رکھیں گے، اور سب سے پہلے کفن کا جو نصف حصہ جو موڑ کر سرہانے کر دیا گیا، جس میں گریبان کٹا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر اس کو رکھ کر پھر وہ اس کی گردن کے اوپر سے ڈال کر اس کے پاؤں تک پھیلایا جائے گا، اور پھر غسل کے بعد سطر کے لیے جو چادر اس پر ڈالی گئی تھی، جو کپڑا، پھر وہ ہٹایا جائے گا۔ قمیص عورت کو پہنا دینے کے بعد یہاں بھی اب عورت کو بھی اس کے بعد اب خوشبو یعنی کافور لگایا جائے، یا اس کے علاوہ کوئی زعفرانی خوشبو ہے تو عورت کو وہ بھی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ زعفرانی رنگ مردوں کے لیے منع ہے، تو اس لیے زعفرانی خوشبو بھی مردوں کو نہیں لگائی جاتی، لیکن عورت کو کافور یا زعفرانی خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کافور عورت کو بھی وہی اعضائے سجدہ کے اوپر، نماز میں سجدے میں جتنے حصے زمین سے لگتے ہیں انہی حصوں پر کافور ملا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے سر کے بالوں کو دو حصہ کر کے قمیص کے اوپر جو قمیص پہلا کفن اس کو جس میں گریبان رہتا ہے پہنا دیا گیا ہے، اس کو لا کر سینے پر ڈال دیں گے۔ بال کے دو حصے، آدھا ایک طرف سے آدھا دوسری طرف سے، لا کر اس کے سینے پر اس قمیص کے اوپر ڈال دیں گے، اور پھر اس کے بعد اب ایک کپڑا ہوگا عورت کے لیے زائد جو ابھی اس بچھانے میں بچھایا نہیں گیا ہے، وہ ایک سربند، اب اس کے سر اور اس بال کو ڈھانکنے کے لیے وہ ڈالا جائے گا، جس کو سربند کہتے ہیں، اوڑھنی بھی اس کو کہتے ہیں، خمار بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کے سر اور وہ بال جو سینے پر آ کر رکھا ہوا ہے اس کو چھپایا جائے گا۔ اس کو صرف لا کر اس طرح دونوں طرف سے ڈال دینا ہے، اس کو لپیٹنے، جیسے دنیا کے اندر زندگی میں عورتیں یا کوئی رومال اوڑھتا ہے تو اس کا ایک کنارہ دوسری طرف ڈال دیتا ہے، تو اس طرح لپیٹنے اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیدھا دونوں طرف سے اس طرح اس کپڑے کو ڈالنا ہے کہ اس کے سر اور بال چھپ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد ازار کو لپیٹنا ہے، پہلے بایاں پلہ اس کا اور پھر اس کے اوپر داہنا پلہ۔ اس کے بعد سینہ بند جو دوسرے نمبر پر عورت کے کفن میں بچھایا گیا تھا لفافہ کے اوپر، ازار کے بعد اب اس کا نمبر آئے گا سینہ بند، وہ بغل کے نیچے سے نکال کر اس کو وہ گھٹنے تک کا وہ کپڑا ہوتا ہے اس کو سینے کے اوپر باندھا جائے گا۔ پھر لفافہ آخری کپڑا جس طرح مردوں کو لپیٹا جاتا ہے اسی طرح لپیٹا جائے گا۔ اس طریقے سے عورتوں کو کفنایا جائے گا۔ تو عورت کے لیے 5 کپڑے اور مردوں کے لیے 3 کپڑے، یہ مسنون کفن ہے، اور عذر اور مجبوری کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے عورت کو کم سے کم 3 کپڑے میں کفنایا جا سکتا ہے، 3 سے کم اس کا کفن کافی نہیں ہوگا، اور مرد کے لیے 2۔